بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في مقامنا في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق وزيدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضاموه في علم ولا كلام، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام میں اس مہینے کی 15 تاریخ کو یعنی 15 شوال کو اسلام اور کفر کے درمیان دوسری بڑی جنگ جسے جنگ احد یا غزوہ احد کہتے ہیں وہ احد کے مقام پہ ہوئی۔ اسی حوالے سے چند گزارشات غزوہ احد کے ٹاپک پہ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پہ میرا مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم برہان رشید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید نے شہداء کے فضائل کھول کے بیان کیے ہیں۔ فضائل شہداء کے اوپر قرآن کریم برہان رشید کی یہ آیہ مبارکہ یا اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں شہید کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنگ احد اگر اس کے اوپر تسلسل سے بات کی جائے تو سب سے پہلے
غزوہ احد کی تیاری آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ احد میں جانے کے لیے صحابہ کو دعوت دینا اور حضور کا مشورہ فرمانا. پھر میدان احد میں جانثاران مصطفیٰ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس ذوق اور کس جذبے کے ساتھ میدان احد میں اترے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پھر اسی میدان جنگ میں یعنی غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی شہادت بھی بے مثالی ہے، جن میں حضور کے محبوب اور پیارے اور لاڈلے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بالکل ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اس امت کے اندر. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پھر غزوہ احد سے جب حضور واپس تشریف لے کے گئے مدینہ طیبہ کی طرف تو حضور کا واپس جانا اور رستے میں لوگوں کا ملاقات کرنا اور اپنے پیاروں کی شہادت کی خبر سننا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں جہاں تک ممکن ہو سکیں وہ عرض کر سکوں. پہلا سوال غزوہ احد کے حوالے سے یہ بنتا ہے کہ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے. جو بھی جنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو بنتی ہیں. ویسے تو اٹھ کے نہیں کہا جاتا کہ چلو جی لڑنا شروع کر لیں. ہر جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. تو کن وجوہات کی بنا پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا؟ یہ پہلا سوال ہے. مختصر اس کی کہانی یہ بنتی ہے کہ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال یعنی حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ہجرت کے تیسرے سال 3 ہجری کو 15 شوال کے دن یہ غزوہ احد ہوا. اس سے 1 سال پہلے 17 رمضان کو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو چکا تھا. تو غزوہ احد کی جو وجوہات ہیں وہ غزوہ بدر کے ساتھ جا کے ملتی ہیں. کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد دیکھنے میں تھوڑی تھی، 313 تھے. جو مقابلے میں تھے وہ 1000 کا لشکر تھا اور ان 313 میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اور ادھر جو 1000 لڑنے کے لیے کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے جنگجو بھی ہیں، ان کے پاس سامان بھی ہے لڑنے کا، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اس لشکر میں یعنی لشکر اسلام میں اور لشکر کفار میں فرق کیا تھا؟ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ اس لشکر اسلام کے اندر صحابہ کی سپہ سالاری فرمانے والی شخصیت کوئی عام ذات نہیں تھی، وہ زہرا کے بابا کی ذات پاک تھی. اور صحابہ جس جذبے کے ساتھ میدان بدر میں اترے تھے اللہ نے مدد فرمائی ہے اور صحابہ کرام یعنی اسلام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں بڑے بڑے سرداران مکہ وہ مارے گئے، بڑے بڑے نامی گرامی کافر بدر کے میدان میں قتل کیے گئے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابھی سال نہیں گزرا پورا، ادھر صحابہ اور حضور مدینے میں ہیں، ادھر یہ سارے جن کے مرے ہوئے تھے یہ سارے مکے میں ہیں.
اب صبح شام ان کے ذہن میں ایک ہی بات چلتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. ابو جہل جیسا لعنتی بھی اسی جنگ میں مارا گیا، امیہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا. کتنے کافر تھے جو بڑے بڑے سردار تھے، 70 جو مارے گئے تو ان میں بڑے سردار 27 کے قریب تھے. تو وہ سارے اسی جنگ میں مرے تھے، جنگ بدر میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے، ہمارے بڑے بڑے سردار انہوں نے قتل کیے ہیں، مارے ہیں، تو کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے. اب یہ بدلہ لینے کی آگ جب دل میں بھڑکی ہے تو پھر یہ احد کا میدان لگا ہے. اب ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم نے، ابو جہل کے بیٹے نے کہا میں نے اپنے باپ کے قاتل کو مارنا ہے، امیہ کے بیٹے نے کہا میرا بھی باپ قتل ہوا تھا، میں نے بھی بدلہ لینا ہے. سب نے اپنے اپنے بڑوں کے نام لے کے کہا کہ میرا فلاں قتل ہوا، میرا فلاں قتل ہوا، ہم نے بدلہ تو لینا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بندے مروا کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائیں. یہ ساری کہانی اور یہ پراپوگنڈا مکے میں چل رہا ہے. ادھر مدینے کا والی مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کو تبلیغ فرما رہے ہیں اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اب ان کے دل میں ایک تو یہ بدلے کی آگ تھی اور دوسرا انہیں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا ہے ہمارا کاروبار بہت کم ہو جا رہا ہے، تجارت میں ہمیں نفع نہیں ہو رہا، نقصان در نقصان. کیوں کہ یہ صرف بتوں کو پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کو بیچتے بھی تھے. اب انہیں یہ سمجھ تھی کہ اگر اسلام پھیلا تو لوگ تو ہمارے بتوں کو نہیں خریدیں گے، ہو نہ ہو کہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لیا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نواشد، اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اب یہ ساری میٹنگیں مکے میں ہو رہی ہیں احد کا میدان لگانے کے لیے. ابو سفیان اس وقت ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نیا ان کا قافلہ ملک شام سے واپس آیا تھا مال بیچ کے. میں بنیادی باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ غزوہ احد کے پیچھے کہانی کس بات کی ہے. ورنہ اس کے ٹاپک تو الگ الگ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر ان سب کو چھیڑا جائے گا تو یہ 5-6 جمعوں کا کام ہے. لیکن سنیے گا، اب ان کے ذہن میں بدلے کی آگ بھی ہے اور کاروبار کم ہونے کا مسئلہ بھی ہے کہ تجارت کر رہے ہیں، نفع نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، بت بھی نہیں بک رہے اور ادھر ہمارے بڑے بڑے سارے سردار قتل بھی ہو گئے. انہوں نے اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. مشرکین مکہ نے ان کے سامنے آ کے اپنی ساری کہانی دہرائی کہ ہمیں بدلہ لینا ہے. انہوں نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 کاموں میں سے ایک کام کریں گے. یا تو آپ یہ کریں کہ ہم آپ کو جنگجو نوجوانوں کا ایک قافلہ تیار کر کے دیتے ہیں، آپ ان کی سپہ سالاری کریں گے اور انہیں ساتھ لے کے جائیں گے، مدینے پہ جا کے حملہ کریں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ جنگ کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوں گے، آپ کا مال ابھی ابھی بکا ہے، آپ کو یہ سارے اخراجات آپ نے اکیلے اٹھانے ہیں. انہوں نے کہا مجھے دونوں باتیں منظور ہیں. اب دیکھیے گا، ان سے کہا گیا کہ آپ نے اخراجات اٹھانے ہیں. 50,000 دینار غزوہ احد کے اخراجات بنائے گئے جو سب کے سب اکٹھے کر لیے گئے. اب قرآن کی آیت میرے سامنے ہے اور موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کی سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ کافر جب بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، دین اسلام کی مخالفت کے لیے خرچ کرتا ہے. اور آگے جا کر فَسَيُنْفِقُونَ، صرف اب نہیں خرچ کر رہے،
کافر اسلام کی مخالفت میں قیامت تک اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال کیا اسلام پھیلانے کے لیے خرچ ہو رہا ہے یا اسلام کی مخالفت میں خرچ ہو رہا ہے؟ کافر اپنا جب بھی مال، یہ سورہ انفال ہے، کافر جب بھی مال خرچ کرے گا، دین دشمن جب بھی مال خرچ کرے گا، وہ اسلام کی مخالفت میں خرچ کرے گا۔ کبھی وہ مسلمانوں میں سے بندے چن کے مال خرچ کر کے کسی صحابی کی گستاخی کروائے گا، کبھی کسی کو خرید کے اہل بیت کی گستاخی کروائے گا، کبھی کسی کو خرید کے نبی کی گستاخی کروائے گا، کبھی کسی مسلمان کو خرید کے وہ نبی کے مقابلے میں نبوت کا کسی سے دعویٰ کروائے گا، کبھی کسی کو خرید کے اپنا مال خرچ کر کے قرآن کی بے حرمتی کروائے گا، کبھی کسی کو خرید کے اپنا مال خرچ کر کے دین سے دشمنی کرے گا۔ کافر جو کام کر رہے تھے دین دشمن تب سے لے کے اب تک، وہ تو اب بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کا مال کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ کیا مساجد پہ لگ رہا ہے، مدارس پہ لگ رہا ہے، دین کی اشاعت کے لیے یا دین کی مخالفت کے لیے؟ تو بات یاد رکھو، دین کی مخالفت میں مال خرچ کرنا یہ دین دشمن کی نشانی ہے، اور دین کی اشاعت کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے یا عثمان غنی کی سنت ہے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، جج آپ خود کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا زیادہ تر مال اس وقت کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ اب 50,000 دینار اکٹھے ہوئے، قصہ مختصر، 3,000 کا لشکر کفار نے اپنی طرف سے تیار کیا اور یہ چلے مکہ سے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر سے حضرت عباس نے حضور کو خط لکھ دیا کہ یہ آپ کے مقابلے میں نکلے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آگے بیٹھے میدان احد میں، جہاں پہ یہ احد کا پہاڑ ہے۔ رستے میں جہاں پہ حضور کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ پاک کی قبر مبارک ہے، جب یہ ان کا قافلہ یہاں پہ پہنچا نا تو مشورہ انہوں نے آپس میں یہ کیا کہ ایسے کر لیتے ہیں کہ حضور کی والدہ محترمہ کی قبر کو کھولتے ہیں اور ان کا جسم پاک نکال کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تاکہ اگر جنگ احد میں ہمیں شکست ہو اور ہمارے بندے قید ہو جائیں تو ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے بندے چھوڑو، ورنہ سیدہ آمنہ کے جسد پاک کی ہم بے حرمتی کریں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں بندے واپس نہ کیے تو ایک ایک عضو کاٹ کے بیچتے جائیں گے، اپنے بندے واپس لیتے جائیں گے۔ تو میری جان یہ مسئلہ یاد رکھنا، قبروں کی بے حرمتی کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ درباروں پہ حملے کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ داتا علی حجویری کے مزار پر ٹارگٹ کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسجد کے نمازیوں کے اوپر جا کے خود کش دھماکے کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اور یہی طریقہ جنگ احد سے پہلے بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن پروردگار کی ذات بڑی حکمتوں والی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا نہیں نہیں، ہم مصطفیٰ کی والدہ محترمہ کے جسد پاک کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ وہ گود ہے جس نے نبیوں کا امام پال کے دنیا کو دیا ہے۔ جیسے ہم نے مصطفیٰ کی حفاظت میدان احد میں کی ہے، مصطفیٰ کی والدہ کی قبر انور کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ پہ لے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کام نہیں ہو سکا، کسی نے مشورہ دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر میدان احد میں جب ہمارے بندے مارے جائیں گے تو جیسے تم ان کے ساتھ سلوک کرو گے ویسے وہ بھی تمہیں کر کے دکھائیں گے۔ لہذا اب یہ قافلہ جب احد کے میدان میں پہنچا، ادھر سے حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، جو کہتے ہیں نا مشورہ سنت ہے، تو حضور نے یہاں پہ مشورہ فرمایا صحابہ کے ساتھ
کہ تم کیا کہتے ہو، دشمن آ گئے ہمارے مقابلے میں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر کسی نے اپنا اپنا مشورہ دیا، حضور نے بھی کچھ مشورہ عطا فرمایا، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو میدان بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کے دل کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں ان کے مقابلے میں نکلنا چاہیے، کیونکہ مشورہ یہ دیا گیا کہ ہم مدینے میں رہیں گے، اگر وہ مدینے میں حملہ کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ ہم کریں گے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جن کے دل میں جذبہ شہادت بھی تھا، جذبہ جہاد بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، اگر ہم ایسے کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم ان سے ڈر کے مکے میں مدینے میں بیٹھ گئے ہیں، ہمیں میدان میں جا کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب حضور نے جو لشکر تیار فرمایا، 1000 صحابہ کرام، 3000 کے مقابلے میں 1000 صحابہ جا رہے ہیں، اور ابن ابی منافق جب یہ قافلہ نکلنے لگا، اس نے سازش کر کے اپنے 300 بندے اسی وقت الگ کر دیے۔ اب یہ رہ کے 700 صحابہ کرام، مد مقابلے 3000 اور یہ ہے 700، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ میدان احد میں پہنچے، حضور نے فرمایا جن کی عمر 14 سال سے کم ہے وہ واپس چلے جاؤ۔ ابن خدیج صحابی کھڑے ہوئے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، 14 سال عمر بھی پوری نہیں، جب حضور نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، کچھ صحابہ کے بچے نکلے جانے کے لیے، ابن خدیج حضور کے قدموں میں گرے، یا رسول اللہ میں بدر میں بھی نہیں جا سکا، دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے میدان بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا، حضور میرے دل کے اندر بھی وہی جذبات ہیں، میرے دل کے اندر بھی وہی طلب ہے، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں، میں نشانہ بڑا اچھا لگاتا ہوں، حضور مجھے اپنی غلامی کے لیے قبول فرمائیں۔ کیا ہوگا اگر کسی کو مار نہ سکا تو مصطفیٰ کے نام پہ مرنے کے لیے یہ بیٹا تیار بیٹھا ہے۔ اب حضور نے انہیں میری اجازت عطا فرمایا، اب یہ میدان احد لگا، 15 شوال کا دن، اذان فجر حضرت بلال حبشی نے پڑھی۔ کیا منظر ہوگا اس اذان کا کہ جہاں پہ 700 صحابہ سن رہے ہیں تو 3000 کافر بھی سن رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی سن رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، حضور نے جواب کروائی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ بہت لمبا ہے، سیرت کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس خطبے میں سے آج کے دور کے اندر حالات حاضرہ میں 3 جملے آپ کو دینا چاہتا ہوں درمیان میں سے۔ حضور نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ حاضر ہیں، فرمایا لڑنے کے لیے تیار ہو یا رسول اللہ حاضر ہیں، فرمایا جان چلی جائے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ بدر کے میدان کی طرح اللہ احد میں بھی تمہاری مدد فرمائے؟ یا رسول اللہ اگر اللہ مدد فرمائے اور فرشتے اترے اسی طرح پھر تو فتح ہماری پکی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے تو پھر 3 چیزوں پہ عمل کرو، اور جو بندہ ان 3 چیزوں پہ عمل کرے گا قیامت تک اللہ اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ اب یہ 3 جملے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے یہ بات ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کسی جماعت کی مدد فرمائے تو پھر تمہیں حرام لقمے سے بچنا ہوگا، حرام نہیں کھانا، لقمہ جو بھی پیٹ میں جائے وہ حلال کا جانا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدل رہے، ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس قوم کی مدد فرمائے گا کہ جس کے دل کے اندر حلال کھانے کا جذبہ ہوگا، حرام سے بچے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ زیادہ باری ہوئی ہے، گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، جو چیزیں اس دن 6000 میں بک رہی تھی دوسرے دن وہی چیزیں 12000 کے اندر بک رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ مدد نہیں کر رہا۔ اللہ تو مدد فرما رہا ہے، حضور نے طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اگر اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو تو پھر پہلی بات میں عمل کرو، حرام سے بچو، ہمیشہ حلال کو اختیار کرو۔ یا رسول اللہ دوسری چیز کون سی ہے؟
فرمایا اللہ ہمیشہ اس قوم کی مدد فرماتا ہے جس قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد برقرار رہتا ہے. جس قوم کے اندر اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، یہ غزوہ احد کے اندر حضور نے خطبہ دیا ہے. فرمایا کہ جس قوم میں اتحاد نہ ہو اس قوم کی اللہ مدد نہیں فرمائے گا. آج ہر بندہ اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر. غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز تو اٹھ رہی ہے لیکن اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ نہیں اٹھ رہی. آپ کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر 1,00,000 کا لشکر بھی ہو، سامنے صرف 10,000 بندے ہوں مجاہدین اسلام، اتفاق کے ساتھ لڑے تو 1,00,000 کے مقابلے میں اللہ 10,000 مجاہدین کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کی چنگی سے نکلیں تو پھر یہ آواز اپنی اپنی ڈگڈگی کے ساتھ نہیں. ریلیاں تو ہر شہر میں نکل رہی ہیں، پچھلے جمعے بھی نکلی ہیں، آج بھی نکل رہی ہیں، دوران اس ہفتے کے دوران بھی نکلی ہیں. اگر کسی ایک کو آگے لگا کے کسی ایک کو قائد مان کے قوم اکٹھی ہو کے نکلے تو پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. دو چیزیں. تیسری چیز فرمایا جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اور یہ جملہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے، اس کے اوپر تشریح نہیں کروں گا، داخلے وقت میں گنجائش نہیں. پہلی چیز حرام سے بچو، اللہ مدد فرمائے گا. اتحاد اتفاق قائم رکھو، اللہ مدد فرمائے گا. تیسرا جملہ فرمایا اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اسے چاہیے وہ صبح شام مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ درود پڑھے. برکت درود کے ساتھ اللہ اس قوم کی صبح شام مدد فرماتا رہے گا. یہ غزوہ احد کے اندر حضور نے خطبہ دیا. اب یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب ادھر سے آغاز ہوا، صحابہ کرام نے اپنے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہر کسی کے دل کے اندر جذبہ ہے شہادت کا، جہاد کا. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو حضور نے اپنے تن و جسم مبارک کے اوپر جنگی لباس پہنا ہے. تلوار حضور نے خود اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے. حضور خود تشریف لے کے جا رہے ہیں. صحابہ کرام دائیں بائیں ہیں. جب میدان احد میں جا کے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا، صحابہ اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آخری جملہ سنیے گا، یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر حضور کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. لیکن آپ کی سیرت اور آپ کی شان اور شہادت ایک الگ ٹاپک ہے، آئندہ جمعہ مبارک میں کر لیں گے انشاءاللہ. آخری جملہ سنیے. حضور کے صحابی نے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے لیے آپ کے لیے اس کا بہت بڑا درس ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکے تو. نوجوان صحابی ہیں، بہت خوبصورت ہے. جس دن جہاد کا اعلان ہوا حضور نے فرمایا کہ دشمن حملے کے لیے آ چکا ہے، ہمیں ان کے مقابلے میں نکلنا ہے. دن کو حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہے. اب پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ہے. کانوں میں آواز پڑی کہ حضور نے میدان میں نکلنے کا حکم دیا ہے. اب یہ حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اسی وقت اٹھے، اب جانے کے لیے نکلے. جب نکلنے لگے نا گھر سے تو زوجہ نے کہا کہ ابھی حضور نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ راتوں رات ہی نکلنا ہے، صبح نماز پڑھ کے جانا ہوگا آپ نے، تو رات گھر میں قیام کرنے. آدم رشتے نے کہا تھا جن ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے. اب حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اگر صبح میری آنکھ نہ کھلی، حضور صحابہ کو لے کے چلے گئے، مجھے پیچھے چھوڑ گئے، تو میرے دل کے جذبات کی ترجمانی کیسے ہوگی؟ مجھے ابھی کے ابھی جانا ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. میرے دل کے اندر جذبات ہیں،
اب حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کے حضور کی جب آواز مبارک کانوں میں پڑی ہے، حضور کا پیغام ملا ہے، اسی وقت گھر سے نکلے، کچھ بھی نہیں لیا، جنگ کا لباس بھی نہیں پہنا، ہتھیار بھی نہیں لیا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ اب صبح صحابہ کرام پہنچے میدان کے اندر، حضرت حنظلہ نے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ جب جنگ کے بعد شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، سارے شہداء کی لاشیں جمع ہیں، حضرت حنظلہ کا جسد پاک جسم مبارک صحابہ کو نہیں ملا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام حنظلہ، ان کی میت ہمیں نہیں ملی۔ حضور کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ میدان احد ہے کہ حضور کے اپنے جسد پاک کے اوپر 70 زخم لگے ہیں، افواہیں بھی بڑی پھیلائی گئی حضور کے حوالے سے، میدان سے نکالنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اب حضور نے فرمایا میرے حنظلہ کی میت زمین پہ تمہیں نہیں ملے گی۔ حنظلہ نے جیسی قربانی پیش کی ہے، فرشتوں نے میرے حنظلہ کی میت کو اٹھا کے آسمان کا چکر لگوایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا میرے حنظلہ کو فرشتے آسمانوں پہ لے جا کے غسل دلوا کے لائیں گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا حنظلہ نے قربانی بہت بڑی پیش کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے حالانکہ شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ پہلی رات نکلے تھے گھر سے۔ حضور نے فرمایا میرے حنظلہ کا جسد پاک فرشتے آسمانوں پہ لے کے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا حضرت حنظلہ کا جسد پاک واپس آیا تو جناب حنظلہ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور ہمیں محسوس یہ ہو گیا کہ آمنہ کے لال نے جو فرمایا تھا اللہ نے بھی سچ فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بھی سچ کر کے دکھایا ہے۔ آج تو حالات ہی بڑے عجیب ہیں، اور قوم کو ان جذبات کے اوپر بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صبح شام اپنی اپنی ڈگڈگی بجا کے یہ بات یاد رکھیں، اسلام غالب ہے، اسلام غالب رہے گا، لیکن اسلام کو ماننے والے کمزور ہوتے ہیں۔ اس دور میں کمزوری نظر آ رہی ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر سیریس ہو کے کوئی بندہ مسئلہ فلسطین اور غزہ ملک کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو حضور کے یہ 3 فرمان ذہن میں رکھیں، اتفاق بھی ہو، حرام سے بچنے والے ہوں، درود پاک کی کثرت کرنے والے ہوں، اور جہاں کے اوپر پورے کا پورا نظام ہی سود کے اوپر چلے، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال کیوں نہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا۔ یہ وہ جنگ ہے، جنگ احد، جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جامِ شہادت نوش فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے دعا کیا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور ہر ہفتے بدھ والے دن میدان احد میں شہداء احد کی قبروں پہ جا کے حضور فاتحہ خوانی کرتے تھے، اور ان کے مزارات کے پاس کھڑی مشاہدوں کی بات ہے۔ کتنے اللہ والے اپنے اپنے مشاہدات سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ مشاہدات کے اندر بات آ گئی ہے کہ دعا قبول نہ ہوتی ہو، مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے میدان احد میں جا کے اور شہداء احد کے مزارات کے پاس کھڑے ہو کے حضور کا وسیلہ دے کے رب سے دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔